فیض رمضان، فیض رمضان، فیض جی تو ناظرین، وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں روز کی طرح لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان۔ وقفے سے پہلے جو سوال کیا تھا ایک بار پھر آپ سب کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ 3 آپشنز آپ کو میں نے دیے ہیں اور 2، 4، 6 اس میں سے آپ کو ایک صحیح جواب دینا ہے۔ اور میں روز بتا رہی ہوتی ہوں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کالرز کو کیا دیا جائے گا۔ جی ہمارے کالرز کو نادوز سیلون کی جانب سے فری سروسز پرووائڈ کی جائیں گی، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ کہتی ہوں کہ صرف خواتین نہیں، مرد حضرات بھی اس کال میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کمنٹس کے ذریعے خاص طور پر فیس بک پر، یوٹیوب پر یا ٹویٹر یا انسٹاگرام پہ آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے اس جواب دے سکتے ہیں سوال کا، اور خاص طور پہ یہ کہ آپ اپنی فیملی میں جو بھی خواتین ہیں ان کو کسی کو بھی یہ گفٹ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہیں پر جہاں ہم بات آج کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود تھے، محاسبہ نفس پر ہم نے بات کی تھی، لیکن ابھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بھی اور بڑی باتیں بھی ہوئیں جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صفوان ملک کی، تو اس میں ہم نے ابھی بات کی کچھ سیاست پہ بھی۔ اب کیوں نہ رمضان المبارک ہیں تو کچھ کیوں نہ بات ہو جائے کہ ہم روزوں کی تو ہو ہی رہی ہے، روزے کی کر لی ہے ویسے تھوڑی، لیکن جو ہمارا موضوع ہے اس پر بھی آپ سے کچھ بات ہو جائے۔ محاسبہ نفس کے بارے میں کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ احتساب سیاست میں کیا یعنی عام انسان کا بھی ہونا ضروری ہے؟ ویسے تو دیکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز، ایک شعر بلکہ اگر آپ اجازت دیں گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم نے تو سب سے پہلے ان سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا ویژن دیا زندگی کو گزارنے کا۔ سب سے پہلے انہوں نے، دیکھیں، ایک چھوٹا سا واقعہ مسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ ایک بچہ ان کے پاس آیا جس کی والدہ نے یہ ریکویسٹ کی، ان سے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ بھائی یہ میٹھا کھانے کے لیے میں جو ہے اسے سمجھائیں کہ یہ نہ کھائیں۔ تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا، اور نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر بلایا، اور پھر جب اس کو منع کیا تو ان کی والدہ نے کیوریوسٹی میں جاننے کی کوشش کی کہ بھائی آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بھائی اس وقت تو میں خود میٹھا کھا رہا تھا، تو میں کیسے یہ چیز اس کو منع کر سکتا تھا؟ تو یہ ہے محاسبہ نفس، کہ انسان اس چیز سے اپنا کام سب سے پہلے شروع کرے کہ وہ سیلف کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرے۔ جب ہمارا مذہب پھیلا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول فتح مکہ نے پلے کیا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن یہ دکھائی کہ اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی بات تھی کہ ان قاتلوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان کے چچا کو کس طرح شہید کیا، تو اس نے ہمیں دکھایا۔ تو یہ آج کے دن پہ ہم یہ تجدید کریں، یہ سمجھیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمیں جو طریقہ کار سکھایا، جو نفس پر جس طرح چلنا سکھایا، کہ ذاتی خواہشات کو نہیں آگے رکھا، اس چیز کو آگے رکھا کہ اسلام کی سربلندی، مذہب کی سربلندی، عفو درگزر کی سربلندی۔ تو آج ہم یہ محاسبہ نفس بھی کریں اور تجدید نفس بھی کریں۔ آج کے دن کو ہم تجدید نفس کا بھی نام دیں، کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے شامل کر لیں گے، یہ شامل کریں۔ یہ ایک رقص، اور ایک چھوٹے سے میں اگر حدیث کا مفہوم شیئر کروں کہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ میرے لیے کسی ایک شخص کے کام آنا اس سے افضل ہے کہ میں 30 دن مسجد نبی میں اعتکاف کروں۔ اب یہ فرمانے والے کون؟ آقا دو جہاں۔ اب یہ مسجد نبوی کا اعتکاف ہے اور وہ کسی ایک آدمی کام۔ تو سوچیں اگر ہم سیاست میں اسی طرح لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں کے کام آئیں اور اسی عبادت سمجھ کے سو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن تو یہ آپ کی بخشش کا پروانہ ہے۔ حضور صلی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ تجدید نفس کا بھی دینا ہے کہ ہم اپنی نفس کے اوپر کام کریں اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وعدہ کر کے آج انشاءاللہ اس سیٹ سے ہم اٹھیں۔ بالکل بالکل۔ اب جب بات آ گئی نا اتنی خوبصورت کہ جہاں خدمت کی بات آ جاتی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وہیں پر ہم بات کرتے ہیں، روز کر رہی ہوں میں بلکہ، کہ جو ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے الفیض گروپ آف کمپنیز کا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اس میں شامل کریں گے اور کافی کچھ آج انہیں معلوم بھی ہوگا۔
الفیض گروپ آف کمپنیز کی جب ہم بات کرتے ہیں وہیں پر ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز کی، شایان فیض کنسٹرکشنز کی، فیض ٹی وی نیٹ ورک کی اور روز نامہ فیض عوام کی. جہاں ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تو ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر ابھی جب ہم موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، لوگ کم تنخواہ ہوتی ہے اور رینٹ کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، مہینہ کیسے گزر جاتا ہے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ذاتی چھت، اپنا ذاتی گھر کیسے ہوگا. لیکن وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں الفیض بلڈرز کی تو الفیض بلڈرز نے لوگوں کو، خاص طور پر مڈل کلاس عوام کو، کراچی کے، نہ صرف کراچی کے شہریوں کو بلکہ پورے پاکستان کے شہریوں کو یہ آسان اقساط والا موقع فراہم کیا ہے کہ وہ بہت جلد اور بہت زیادہ کم اقساط کے ساتھ اپنی چھت کے مالک بن سکتے ہیں. وہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ الفیض بلڈرز کا عوام سے وعدہ ہے گھر سب کے لیے. الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے الاٹیز کو کامیاب پروجیکٹس میں سینکڑوں پلاٹس ڈیلیور کر چکا ہے جہاں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. الفیض ریزیڈنسی کامیابی سے تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور جہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف پروجیکٹس ہیں الفیض بلڈرز کے اور وہ تکمیل بھی چل رہی ہے اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ رہائش پذیر بھی ہیں. لیکن میں آپ کو روز ایک چیز بتا رہی ہوتی ہوں کہ الفیض گروپ آف کمپنیز کی جب ہم 3-4 خوبصورت پھولوں کی بات کرتے ہیں اس میں الفیض کے ساتھ ساتھ فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روز نامہ فیض عوام، یعنی اس وقت جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض ٹی وی نیٹ ورک سے، تو اس میں بھی ہم سب فیض ٹی وی نیٹ ورک اور روز نامہ فیض عوام میڈیا پارٹنر ہیں گھر سب کے لیے. گھر سب کے لیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ ایک ناظرین کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری ہے، ایک سرپرائز ہے جہاں عوام پریشان ہے، سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے اس کا ذاتی گھر ہو جائے. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی بول رہی ہوں کہ ہم بہت جلد ایک پروگرام کا آغاز کریں گے اور آپ لوگ بہت کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ویب سائٹس کے آپ نے وزٹ کرتے رہنا ہے، اس سے بھی آپ سب کو معلوم ہوگا. اور اس میں ہی اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے ہم مختلف چیزوں کے ذریعے اس اسکیم تک پہنچ سکتے ہیں تو اس میں فیض ٹی وی نیٹ ورک ہے اور روزنامہ فیض عوام ہے جس کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں گھر سب کے لیے، کیونکہ گھر سب کے لیے یقیناً آپ سب کے خوابوں کی تعبیر ہے اور آپ کو بہت آسانی سے وہ چیز جو آپ کی خواہش ہے، آپ اپنی چھت کرنا چاہتے ہیں، وہ میسر ہوگی. لیکن اس اسکیم کا کیا راز ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ دیکھتے رہیں گے فیض رمضان، فیض ٹی وی نیٹ ورک اور اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ فیض عوام. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جہاں ملک کی بات ہو رہی ہے تو وہاں آسانی، وقت کم ہے نا ہمارے پاس، افطار کا ٹائم ہو جائے گا، ان کو بھی جلدی سے بولتے ہیں جلدی. نہیں، میں تو اس کو بہت خوشائن سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس وقت ایک مہنگائی کا طوفان ہے اس شہر میں، اس پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، ایک عام آدمی کے لیے اگر کوئی بھی ایسی اسکیم ہے، کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے ایک کامن مین، ایک عام آدمی کرائے کی چیز سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، انعام ہے. اور ڈیفینیٹلی لوگوں کو اپنے آپ کو اس میں انگیج کرنا چاہیے کہ یہ کرائے سے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہمارا 98% غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ تو دن بدن پسا جا رہا ہے اس میں. تو اس پسے ہوئے طبقے کو نکالنے کے لیے اگر ایسی کوئی چیز فیض بلڈرز کریں، اور اس میں یہ والا ایک سرپرائز ہے جو ابھی ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ تو بہت ہی بڑا سمجھے گفٹ ہے ہمارے. نہیں ماشاءاللہ یہ بھی خوشائن بات ہے کہ اگر عوام کے لیے، کامن مین کے لیے، کیونکہ جو 2% اشرافی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کے لیے تو سب چیزیں آسان ہیں، یا 98% طبقے کے لیے اگر کوئی چیز بہتر ہے خوشائن، تو بالکل ہم بھی اپنی دل و جان سے آپ کے اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نیک امیدوں کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اسی طرح آپ بہتر کام، بھلے کام لوگوں کے لیے آگے بھی کریں انشاءاللہ فار شیور. بہت شکریہ، اور بہت شکریہ ایک بار پھر سے کہ آپ، کیونکہ رمضان المبارک میں کچھ مشکل بھی ہوتا ہے کہ باہر انسان جا رہا ہے، خاص طور پہ افطار کے ٹائم پہ، کیونکہ کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کر لیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے روز کی طرح فیض رمضان دیکھا، لیکن اب سے کچھ دیر بعد آپ سب 11 رمضان المبارک کا روزہ اپنے اپنے شہروں کے مطابق افطار کریں گے. مجھے نازی علی کو روز کی طرح دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے. سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، سننے
جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، محشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، محشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، مجھ کو تیرے محبوب کی کملی میں چھپا دے، مجھ کو تیرے محبوب کی کملی میں چھپا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فیض رمضان، فیض رمضان،